ناظرین، غزہ کے اندر شدید لڑائی جاری ہے، شدید قسم کی لڑائی جاری ہے۔ ایکسپیکٹڈ تو تھا کہ وہاں پہ بہت زیادہ اسرائیل کے لیے پرابلمز ہوں گے، کیونکہ یہ جو گوریلا وارفیئر ہے وہاں پہ دنیا کی سخت ترین وہاں پر گوریلا وارفیئر لڑی جا رہی ہے۔ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، 500 کلومیٹر کی ٹنلز ہیں نیچے زمین کے۔ تو اس صورتحال کو کنٹرول کرنا اسرائیل کی فورسز کے لیے کافی مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ آج حماس والوں نے ایک ویڈیو جاری کی ہے، اس ویڈیو میں انہوں نے بتایا کہ 25 ہم نے گاڑیاں تباہ کی ہیں، فوجی گاڑیاں اسرائیل کی 25، اور ان میں سے کوئی 8-10 کا تو ویڈیو بھی انہوں نے جاری کیا۔ اب وہ جو ویڈیو ہے وہ میرے واٹس ایپ گروپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ گروپ جوائن نہیں کیا تو نیچے ڈسکرپشن میں اس گروپ کی لنک آپ کو مل جائے گی، وہ ضرور وہاں پر جوائن کرے گا۔ وہاں پہ یہ جو سارے ویڈیوز ہیں فلسطین سے ریلیٹڈ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، جو کہ وہاں غزہ کے بیٹل گراؤنڈ سے سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اسرائیل کے لیے پرابلمز وہاں صرف بیٹل گراؤنڈ پہ نہیں ہے، ڈپلومیٹک سطح پر بھی کریٹ ہو رہے ہیں۔ لاطینی امریکہ کے بہت سارے ملک ایسے ہیں جنہوں نے اپنے سفیر واپس بلوا کے اسرائیل سے اپنے ٹائز ڈسکنیکٹ کر دیے ہیں۔ اسرائیل ایک طرح سے آئسولیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ جو مسلمان ملک ہے نا، جنہوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہوا تھا یا جنہوں نے یہاں پہ ایمبیسیڈر لگائے ہوئے تھے اسرائیل میں، وہ تو واپس بلا ہی رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا اردن نے بلایا، ترکی نے بلایا، بحرین نے بلایا، لیکن دوسرے بھی جو ملک ہیں جو کہ نان مسلم ملک ہیں وہ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ آج ہونڈورس نے، جو کہ لیٹن امریکہ کا ملک ہے، اس نے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ اس سے پہلے چلی نے بلایا تھا، اس سے پہلے کولمبیا نے بلایا تھا۔ آپ کو ذرا ریفرنس دکھاتا ہوں۔ آج زنہوا نیٹ نے خبر لگائی کہ ہونڈورس ریکالز ایمبیسیڈر ٹو اسرائیل فار کنسلٹیشنز، واپس بلوا لیا، آ جائیے واپس۔ اور اس سے پہلے آپ دیکھیے یہ سارے امریکہ کے نیبرہڈ کے ملک ہیں۔ CNBC نے خبر لگائی، بولیویا سیویئرز ٹائز ود اسرائیل اوور وار ان دی غزہ اسٹرپ ایز کولمبیا اینڈ چیلی ریکالز ایمبیسیڈرز۔ پھر انادولو ایجنسی نے خبر لگائی ہے کہ وائی آر لیٹن امریکن نیشنز ٹائز ود اسرائیل اسٹریننگ، ساؤتھ امریکن کنٹریز اسٹرانگلی واچنگ فار ٹو اسٹیٹ سولوشن، سیز فائر، ہیومینیٹیرین اسسٹنس سے ایکسپرٹس۔ تو سپورٹ جو اسرائیل کے لیے تھی نا، ایک زمانے میں بڑی سپورٹ ہوا کرتی تھی، وہ سلولی ختم ہو رہی ہے۔ ڈپلومیٹک فرنٹس پہ بھی اسرائیل کے لیے پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں۔ 10,000 شہادتیں ہو چکی ہیں وہاں پر۔ اب اس چیز کو سپورٹ کرنا، دیکھیں مہینے سے زیادہ، تقریباً مہینہ ہونے جا رہا ہے، مہینہ 7 تاریخ کو مہینہ پورا ہوگا، اور یہ جنگ جاری ہے، ابھی تک مہینہ ہو گیا ہے۔ اور کوئی ایک جو کیپٹیو تھا اس کو اسرائیل ابھی تک بازیاب نہیں کرا سکا، تو پھر ملٹری آبجیکٹیوز کہاں اچیو ہو رہے ہیں؟ بھائی سب سے بڑا ملٹری آبجیکٹیو یہی ہے نا کہ جو ہاسٹیجز ہیں ان کو بازیاب کرانا ہے، اور جو امریکنز ڈپلومیسی کے ذریعے اپنے کیپٹیوز بازیاب کروا رہے ہیں یا دیگر ممالک، وہ تو سکسیسفل ہو رہے ہیں۔ رفح کے بارڈر سے غیر ملکی تو جا رہے ہیں، وہاں سے جو پھنس گئے تھے اندر، جو دوسرے ہاسٹیجز تھے وہ تو جا رہے ہیں۔ اسرائیلی ہاسٹیجز بیچارے وہاں پر پھنس گئے ہوئے ہیں، وہ کیسے نکلے؟ ایک بھی نہیں نکلا، مہینہ ہو گیا ہے۔ ایک کے لیے خبر آئی تھی، اسرائیلی فورسز نے کہا کہ ہم نے ایک جو ہاسٹیج تھا اس کو ریلیز کروایا ہے، تو حماس والوں نے کہا یہ ہمارے پاس تھے ہی نہیں کبھی، جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ریلیز کرا ہے۔ انہوں نے کہا اس کو تو کبھی پکڑا ہی نہیں تھا ہم نے، کون سا ہاسٹیج ہے یہ؟ تو ایک بھی نہیں بازیاب ہوا ابھی تک۔ اور نیتن یاہو کے آفس کے سامنے آج بھی بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے وہاں پہ، اور جو لوگ وہاں جنگ میں وہاں پر اسرائیل کے اندر بھی جن کی کیجولٹیز ہوئی ہیں یا جو یہاں سے پکڑے گئے ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ وہاں پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، بامبنگ کر رہے ہیں۔ اور وہاں سے خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ بامبنگ میں بیچارے جو ہاسٹیجز ہیں وہ بھی مارے جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک مسئلہ وہاں پر نیتن یاہو کے لیے کریٹ ہو رہا ہے۔ اسی لیے امریکہ نے کہا ہے نیتن یاہو صاحب کو کہ یہ جو جنگ آپ کھینچ رہے ہیں نا، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ اس کو کھینچنے کا، کیونکہ عالمی سطح پر ماحول خراب ہو چکا ہے۔ اب یہ میں آپ کو CNN کی خبر دکھاتا ہوں، کیونکہ یہ دیکھیں بڑے حساس معاملات ہوتے ہیں، سینسیٹیو معاملات ہوتے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں ریفرنسز ضرور لگاؤں تاکہ آپ جا کر وہاں پر چیک کر سکیں۔ ہر چیز کا ریفرنس یہاں پر ہونا چاہیے۔ CNN نے خبر لگائی ہے کہ US warns Israel amid Gaza carnage. It doesn't have long before support erodes. زیادہ ٹائم نہیں ہے، سپورٹ ختم ہو رہی ہے۔ اور یہ اندر کی خبریں رپورٹ کر رہے ہیں CNN والے کہ اندر کیا چل رہا ہے واشنگٹن میں۔ کہتے ہیں پریزیڈنٹ جو بائیڈن and his top advisors are warning Israel with growing force that it will become increasingly difficult for it to pursue its military goals in Gaza as global outcry intensifies about the scale of humanitarian suffering there. Biden, Defense Secretary Lloyd Austin, and Secretary of State Anthony Blinken, who departed Thursday
for Israel with a message on protecting civilian lives have all explicitly pressed the case in recent private conversations with the Israelis, telling them that eroding support will have dire strategic consequences for Israel Defense Forces operations against Hamas. تو یہ وہاں پر صورتحال ہے کہ امریکنز پرائیویٹلی ان کو بتا رہے ہیں کہ عالمی جو حالات ہیں وہ بری طرح سے آپ کے خلاف ہو چکے ہیں، تو آپ اس جنگ کو لمبا کھینچ نہیں سکتے. اب پہلے یہ مانا جا رہا تھا کہ جی مہینے میں، اب دیکھیں نا اتنی بامبنگ ہوئی ہے وہاں پر. دا گارڈین نے رپورٹ کیا ہے کہ مور دین 1000 کریٹرز سیٹلائٹ امیجز شو ڈسٹرکشن آف ناردرن غزہ اسٹرپ. One heavily bombed residential area half a kilometer wide has about 100 craters. Guardian analysis reveal. اتنا زیادہ بومبنگ بھاری بھرکم قسم کی وہاں پر ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود ملٹری آبجیکٹیوز کون سے حاصل ہوئے ہیں؟ اصل تو کام کی بات یہ ہے نا کہ وہاں پر یہ جو فورسز گئی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. تو اس کے بدلے میں اچیو کیا ہوا ہے ابھی تک؟ وہاں غزہ کے اندر بھی سیویلین ڈیتھس یہ سارا کچھ بدقسمتی کے ساتھ ہو رہی ہیں، ان کے بھی لوگ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں، اسرائیل کے دونوں سائڈ سے کیجویلٹیز ہو رہی ہیں. لیکن ملٹری آبجیکٹیوز کون سے حاصل ہوئے ہیں؟ حماس کے کتنے بندے مارے گئے ابھی تک نہیں پتا. جو سیویلین بلڈنگ پہ بم داغا جاتا ہے تو اسرائیلی میڈیا فوراً اس پہ جتنی بھی ہلاکتیں ہوتی ہیں نا وہ لکھنا شروع کر دیتے اتنے ٹیررسٹ مارے گئے. اور بھائی یہ سارے سیویلینز ہیں، ان کو آپ ٹیررسٹ کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ ایمبولینس کے اوپر بم داغا گیا اس دن، رفح کی کراسنگ کی طرف ایمبولینس جا رہی تھی اس کے اوپر. تو ان چیزوں سے گلوبل جو آؤٹ کرائے، جیسے کہ امریکنس نے کہا، امریکنس نے یہی کہا ہے نا، پرائیویٹ کنورزیشن میں بھی یہی بتا رہے ہیں، جیسے کہ سی این این نے رپورٹ کیا کچھ دیر پہلے، آپ کو میں نے دکھایا ریفرنس. تو اسی لیے ان کو بتا رہے ہیں کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہو رہا سوائے اس کے کہ گلوبلی آپ کے خلاف یہاں پر ماحول بن رہا ہے. اچھا، آخر میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر بتا دوں کہ یہ جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں امریکہ کے، بلنکن صاحب، یہ جب آئے یہاں مڈل ایسٹ میں اور ان کی ملاقات ہو رہی تھی جی سی سی والوں کے ساتھ اور اردن اور ان سب کے ساتھ، تو ان سے ملنے سے پہلے سعودی جو فارن منسٹر ہیں ان کی بڑی لمبی ڈیٹیلڈ گفتگو ہوئی فون پہ چائنا کے فارن منسٹر وانگ یی کے ساتھ. اور وانگ یی نے اپنی مکمل حمایت اور سپورٹ کا ان کو یقین دلایا ہے کہ غزہ کے معاملے پہ اور ٹو اسٹیٹ سولوشن کے معاملے پہ چائنا ہمیشہ سے ساتھ کھڑا ہے اور مکمل طور پر آپ کے اسٹانس کو سپورٹ کرتا ہے. اب امریکنز کے اوپر پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ وہ کوئی ایکشن لیں. اگر وہ نہیں لیتے ایکشن تو پھر عرب برادری جو ہے ان کے اوپر پبلک کا دباؤ اتنا شدید ہو چکا ہے کہ ان کو آنے والے دنوں میں پھر ڈیسائسو کوئی ایکشنز جو ہیں یا ڈیسیشنز جو ہیں وہ لینے پڑیں گے.